قلب روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ سیارہ ڈائجسٹ کے اندر تقسیم ہند کی قبر کی کہانی چھپی تھی کہ قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کھل گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ شوق اور جستجو کی چنگاریاں مزید روشن ہوئیں اور ایک اینٹ گری تھی تو دوسری اینٹ خود نکال دی، تو دیکھا کہ اندر تازہ گلاب کھلے ہوئے ہیں۔ خیر قبر کو بند کیا اور جستجو پیدا ہوئی کہ ہم دیکھیں یہ شخص تھا کون اور اس کی نیکی معلوم کریں تاکہ ہم بھی اس صالحیت کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے یہ سعادت پا سکیں۔ تو خیر تلاش کرتے ہوئے اس کی بیوہ مل گئی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو لوگ اس کے پاس گئے کہ تیرے شوہر کی قبر یوں کھل گئی اور ہم نے یہ منظر دیکھا، تو تم بتا سکتی ہو کہ وہ کون سا نیک عمل کرتا تھا؟ تو اس نے ذہن پہ زور دیا، کہا میرا شوہر ایک سادہ سا شخص تھا اور پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن ہاں مجھے یاد آیا اس کا ایک عمل تھا، جب صبح کے وقت وہ مسجد میں جاتا نماز کے لیے تو لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ ایک زمانہ تھا لوگ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور گھروں میں بھی صبح کے وقت قرآن ضرور کھلتا تھا۔ اللہ وہ دور دوبارہ پلٹ کے لے آئے ہمارے لیے، اور نوجوانان امت قرآن کا چہرہ دیکھیں فیس بک کی بجائے۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، تو جب سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا، تو یہ بوجھل قدموں سے گھر پلٹتا اور طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اتارتا، کھولتا، چومتا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، تو ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا اور کہتا مالک مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ پھر تیسری سطر پہ انگلی لے آتا، کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ تو اس طرح انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو شاید اس کی قبر میں جو چراغاں ہوا ہے، اس کی قبر میں خوشبو پھیلی ہے، گلابوں کا موسم تم نے دیکھا ہے، تو قرآن سے محبت کی اس کے سبب ہوا ہے۔ یار جو قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، اس کی زیارت کر کے اس اذعان اور یقین کے ساتھ انگلی رکھ کے کہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، تو اس کی قبر میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور جس نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہو اللہ اس کو کتنی رحمتوں سے نوازے گا اور کتنی کرم نوازیاں اللہ اس کا مقسوم کرے گا۔ ابھی حضرت کی عمر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو مجھے امام ابو نعیم الاصفہانی سے ایک روایت جو انہوں نے حلیہ میں بیان کی کہ جو شخص 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے بغیر حساب کے جنت عطا کرتا ہے، اور جو 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اسے حق شفاعت بھی عطا کرتا ہے، اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے ہمارے دین میں بوڑھوں کی عمر کی کثرت کی وجہ سے تکریم کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ بڑے کی تعظیم اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور چھوٹے کو اس نظر سے دیکھو کہ اس کے گناہ کم ہیں۔ جب ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے اور اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں کسی شخص میں پاپ اور عیب دکھائی نہیں دیں گے۔ ہمارا مطمع نظر، ہمارا انداز نگاہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف عیب کی نسبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں،
جبکہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے قبل یہ سوچنا چاہیے کہ باقی ساری انگلیاں اپنی طرف اٹھ رہی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ستھرا بتانے کی بجائے لوگوں کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ پاک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بالخصوص جو میں نے عرض کیا، یہ بات ضمناً آ گئی کہ بڑھاپے کا حیا کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کی 72 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا، تو جب قبر میں گئے تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے تو اس نے کہا کہ سناؤ کیا ماجرا ہوا؟ کہا میرے مالک نے مجھے جب حاضر ہوا تو کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے کہا مالک، بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے ہو، میں تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما دی۔ اور جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ دین پہ گزاری ہوں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے مرنے کے بعد 4 لوگوں نے اس کی اچھائی کی گواہی دے دی وہ جنتی ہے۔ 4 لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا شخص تھا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، 3 گواہ ہوں، تو آقا کریم نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی نہ ہو، 2 گواہ ہوں، تو آقا کریم نے اس کے لیے بھی یہی بشارت دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں، حضور نے بتایا نہیں، تو جس کو 2 گواہ بھی مل گئے اچھائی کے کہ وہ صالح تھا، وہ نیک تھا، تو اس کے لیے جنت کے در کو شادر ہیں۔ اور جس کی نیکی کی، جس کے تقوی کی، جس کی خدمت قرآن کی زمانہ گواہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔